زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتے ہوئے شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی اور بہادر کے متعلق جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، جنہیں تاریخ اسلام حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا اور اس جنگ میں آپ نے کس دلیری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ خیبر مدینہ کی قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا، جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے ہوئے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بدعہد فریب کار تھے، جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ نیز جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی، لہذا بحکم الہی صحابہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے ذی الحجہ 4 ہجری کو روانہ ہوا۔ اس فوج کی سپہ سالار خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیدل اور 200 گھوڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو وہاں موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ اور ادھر ادھر دیکھنا، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد اور اس کے ساتھی بہت توڑے ہیں۔ لہذا خبر ملتی خیبر والوں نے اس نابرابر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا، جس کے سپہ سالار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کاموس تھا، جہاں یہودیوں نے اپنی تمام ساز و سامان اور خورد و نوش اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کی مضبوط دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کے اونچے فصیلوں سے تیر اندوزوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، لہذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر کاموس کے قریب گئے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور یہودیوں کے مضبوط اور دیوہیکل سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے ایک سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی اور اہل خیبر کا خوف و دہشت چھائی ہوئی تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے۔ اسی اشنا میں ساری رات صحابہ کرام بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ کل صبح آخر وہ جھنڈا کس شخص کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اگلی صبح تمام اصحاب اضطراب کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب شیر خدا حضرت علی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔
नाजरीन, शेर खुदा हजरत अली लश्कर लेकर रवाना हुए और किले के करीब पहुंचकर अपना झंडा नस्ब कर दिया। आपने हुजूर के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इस दावत का जवाब ईंट, पत्थरों और तीरों से दिया। इस दौरान इस किले का सरदार, जिसका नाम मरहब पहलवान था, किले से बाहर आया, जो एक देवहैकल और जंगजू शख्स था। अरब मरहब को 100 सिपाहियों के बराबर करार देते थे। यहूदियों का ये सिपह सलार आगे बढ़ा और ये शेर पड़ा, खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूँ, असला पोश हूँ, बहादुर हूँ और तजर्बाकार हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके जवाब में रिज्स पढ़ा और ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है। मैं कचार के शेर की तरह हैबतनाक हूँ। मरहब ने बड़े गज़बनाक अंदाज के साथ आगे बढ़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आपने ऐसा दाव बदला कि मरहब का वार खाली गया। फिर आपने बढ़कर इसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही ज़रब में जुल्फ़िकार हैदरी सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई और तलवार की मार की आवाज़ पहुँच तक पहुँची। मरहब ज़मीन पर गिरकर ढेर हो चुका था। मरहब की लाश को ज़मीन पर तड़पती हुई देखकर यहूदियों का ये फ़ौज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़ा, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी बिजली की तरह चमक चमक कर गिरती थी। जैसे सफ़ों की सफ़े उलट गई और यहूदियों का ये माया नाज, बहादुर मरहब, हारिस, असीर, आमिर वगैरह कट कर ढेर हो गए। अबू राफी की रिवायत के मुताबिक एक यहूदी ने किले के दरवाजे के पास हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया और आपकी डाल गिर गई। लिहाजा आपने किले के एक दरवाजे को ही उकेड़ कर इसको अपनी डाल बना लिया और इस दरवाजे को हाथ में लेकर आखिर तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से पता हो गया। किले का मूस का ये दरवाजा इतना मजबूत और भारी था कि जंग के खात्मे के बाद 70 लोगों ने मिलकर इस दरवाजे को उठाया। नाज़रीन, ये वो अजीम फतह थी जिसने पूरे जजीरे अरब में यहूदियों की जंगी ताकत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह ने शेर खुदा हैदर करार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों से खैबर की फतह अता फरमाई और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फातिह खैबर के मुअज़्ज़िज़ लक़ब से सरफराज फरमा दिया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए।